وسلم ترکتکم علی الدین بیضاء لیلہا کنہارہا او کما قال علیہ السلام. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا دین دے کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں دن سے بھی زیادہ روشن ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ دین بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی مبہم بات نہیں ہے، کوئی خفیہ بات نہیں ہے، کلیئر دلائل موجود ہیں، براہین موجود ہیں. تو جو دین اتنا کلیئر ہے جس میں ہر عبادت کے طریقے موجود ہیں، تو پھر ایسے دین کے ہوتے ہوئے کسی بدعات کا، کسی ایسے کام کا جو شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کی قطعاً پیروی نہیں کرنی چاہیے. آج 14 تاریخ ہے شعبان کی، مغرب کے بعد 15 شعبان کی تاریخ شروع ہوگی. رات کی عبادت اور دن کا روزہ عرف میں یہ عمل پایا جاتا ہے. آپ پیارے بھائی ہیں، واللہ العظیم ایک بھی صحیح حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عبادت کی ہو یا خاص اس دن کا روزہ رکھا ہو. قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اس کی راتوں کی عبادت ہے تو کلیئر ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر اس رات کی عبادت کا تذکرہ موجود ہے. اب 10 محرم کا روزہ ہے، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. عرفہ کا روزہ ہے، اس کا حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے. تو اگر یہ رات عبادت والی ہوتی تو احادیث میں اس کا ذکر ہوتا، صحابہ اس پہ عمل پیرا ہوتے، رات کی عبادت کرتے اور دن کے روزے رکھتے. اچھا پھر معروف جو ہے، عقل سے بھی بندہ سمجھنا چاہے نا، مثال جو روایت پیش کی جاتی ہے ابھی 100 رکعتیں اس رات میں پڑھنی چاہیے، 100 رکعت پڑھنی چاہیے. آپ سمجھدار ہیں، سیانے بیانے لوگ ہیں، صاحب عقل اور دانش لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، ماں عائشہ کہتی ہیں، رات کی عبادت جو کی ہے وہ 13 رکعات سے زیادہ آپ نے نہیں کی. یعنی 11 رکعات پلس 2 فجر کی 13 رکعات آپ نے ساری رات، ساری زندگی جو رات کی عبادت کی ہے. تو یہ 100 رکعت عبادت کہاں سے آ گئی؟ پھر اس میں بھی الگ سے ذکر ہے، بھی ہر رکعت کے اندر 30 مرتبہ آپ قل اللہ پڑھیں. تو یہ عقل کے مطابق بھی فٹ بات نہیں آتی کہ یہ ایسا ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو بہرحال کوئی بھی سند صحیح سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، قرون اولیٰ کے لوگوں نے اس رات کی عبادت کی ہو. اور ایک بات آپ کو بھی ہوتا ہے، رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، سب اہم کام ہوتے ہیں. اور پھر اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیلیں ساری وہ ہیں جو لیلۃ القدر کی ہیں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، دلیلیں ساری وہ ہیں جو لیلۃ القدر کی اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. فیہا یفرق من کل امر حکیم امرا من عندنا. فرمایا کہ اس رات کے اندر ہر کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ رات کون سی ہے؟ اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. من کل امر، یہ جو ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے، بھائیو شعبان کی رات میں نہیں ہوتا. واللہ العظیم. ہاں رابسی جو ہے نا، اہل تشیع، ان کے نزدیک یہ رات عید کا درجہ رکھتی ہے. آپ ان کے امام باڑوں کو دیکھیں، انہوں نے سجائے ہوں گے، جشن کا سما ان کے ہاں ہوتا ہے. ان کے ہاں اہمیت کا حامل یہ دین ہے. لیکن مسلمانوں میں، اہل سنت، اہل حدیث میں پیارے بھائیو اس کی عبادت کا قطعاً تصور نہیں ہے، نہ ہمارے دین میں ذکر ہے. یا دیکھیں ہمارا دین اتنا روشن ہے، جس دین میں چھوٹی چھوٹی بات کا تذکرہ ہے. اتنی بڑی اہمیت والی رات ہوتی اور اس کا تذکرہ ہی نہ ہوتا تو یہ شب برات، اس لفظ کو آپ لے لیں، یہ شب برات لفظ ہی عربی کا نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہی نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، ہمارے دین کا لفظ ہی نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے جو لفظ ثابت نہیں ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی عمارت اعمال کی بنیاد کھڑی کی ہوئی ہے، وہ کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ واللہ العظیم عبادت وہ ہے، دین وہ ہے
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، آپ کے سامنے کیا گیا ہے، اور جو آپ نے نہیں کیا کوئی سونے کے پانی سے لکھ دے، اور کرنے والا جتنا بھی بڑا بندہ ہونا اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ نے کیا ہے تو عبادت ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو عبادت نہیں ہو سکتا۔ تو اس رات کی عبادت کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو شب بیداری کی ہو، صحابہ کو جگایا ہو، فیملی کو جگایا ہو اور صبح کا روزہ رکھا ہو۔ ہاں روٹین سے جو بندے شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں ان کی روٹین کا اگر روزہ کل کا بنتا ہے تو رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندہ ایک دن روزہ رکھ رہا ہے، ایک دن چھوڑ رہا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر چھوڑتا ہے، اور رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، روٹین کے لیکن خاص اس کا روزہ رکھنا، خاص کنسپٹ سے رکھنا، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے قرآن و سنت کی کسی دلیل سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ بڑا روشن ہے، وہ خرافات سے بدعات سے پاک ہے۔ دین وہی ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا یا زبان اقدس سے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ہی اسی دین کا پیروکار بنائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اس کا تذکرہ کیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔